کہتے ہیں رزق اور نصیب جو ہے نا، یہ زمین کے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے فیصلوں اور وقت کے ساتھ یہ جڑا ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہارا رزق جو ہے وہ روک سکتی ہے، اور نہ کسی اور کا حصہ، یعنی کسی اور کا جو رزق ہے وہ نہ اس سے لے سکتی ہے یا تم لے سکتے ہو۔ ہماری جو بے چینی ہے نا، اکثر اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے جو فیصلے ہیں، یعنی جو اللہ کے وقت کی جو ٹائمنگ ہے، ہم اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ سب کچھ ابھی مل جائے اور ہمارے مطابق ہو جائے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تمہیں اسی وقت دے گا جب وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ میں ابھی آپ کو کچھ چیزیں ایگزامپلز بتاتا ہوں کہ جب تاخیر جو ہوتی ہے نا، کبھی کبھی تاخیر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تاکہ تم بہتر تیار ہو جاؤ، تاکہ وہ جو چیز ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ آپ خود سوچیں کہ زندگی میں کتنی ہی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کو وہ چیزیں نہیں ملیں جو تم نے مانگی، اور بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو میرے لیے بڑی نقصان دہ تھی، اگر یہ ہو جاتا تو میں تو گیا تھا۔ اسی طرح کتنی ہی بار ایسا بھی ہوا کہ تمہیں ان چیزوں سے نوازا گیا جن کی تم نے دعا ہی نہیں مانگی تھی، جو آپ نے کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں تھا، لیکن وہ اللہ نے آپ کو دی چیزیں، نوازا آپ کو۔ یہ سب اللہ کی حکمت اور رحمت ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اصل مسئلہ رزق کی کمی نہیں ہے، اصل مسئلہ یقین کی کمی ہے۔ اور جب دل مطمئن نہ ہونا انسان کو، تو نعمتیں بھی کم لگتی ہیں، اور جب دل اللہ پر راضی ہو جائے تو پھر تھوڑا بھی بہت لگتا ہے آپ کو۔ تو اللہ نہ صرف تمہیں دیتا ہے، بلکہ وہ دینے سے پہلے تمہارے ظرف کو بھی بناتا ہے، تمہارے صبر کو بھی آزماتا ہے، تمہاری نیت کو بھی پرکھتا ہے کہ جو چیز تمہیں ملے وہ ورتھ اٹ ہو، اور جو چیز تمہارے لیے آج روک لی گئی ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی کل تمہارے لیے حفاظت بھی بن جائے۔ اسی لیے شکوہ چھوڑیے، جلد بازی اپنی زندگی سے نکالیں، اللہ کے فیصلوں پر دل سے راضی ہوں، کیونکہ جس رب نے تمہارا نصیب لکھا ہے، میرے لیے ہمیشہ بہت مطمئن بات رہی ہے کہ جس رب نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ تمہیں محروم کرنا نہیں جانتا، وہ تو بس صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے اور نوازتا ہے۔